بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ سماعت کر رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل۔ ایم اسلامیات کا 5واں پیپر اور اس کا پورشن تفسیر القرآن، اس کے لیکچرز کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم نے سورۃ الفلق کا آغاز کیا ہے، آج اس کا دوسرا لیکچر ہے، تو آئیے چلتے ہیں لیکچر کی طرف۔ وعن جابر قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقرأ یا جابر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال لی، مجھے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، اقرأ یا جابر، اے جابر پڑھیے۔ کیا پڑھیے؟ قلت، میں نے عرض کی، ماذا بأبی انت و امی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کیا پڑھوں؟ یعنی ماذا، کیا پڑھنا ہے، کس چیز کا حکم ہے؟ قال، تو آپ نے فرمایا، اقرأ، آپ پڑھو، قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس، یعنی یہ دونوں صورتوں کو پڑھنے کا حکم دیا۔ تو کہتے ہیں فقرأتہما، تو میں نے پھر ان دونوں صورتوں کو پڑھا، اس کی تلاوت کی۔ فقالا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اقرأ بہما فلم تقرأ بمثلہما، ان دونوں کو پڑھا کرو، ان کو پڑھو اس لیے کہ تم اس طرح کی اور صورتیں نہیں پڑھو گے۔ تو گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تلاوت اسپیشلی طور پر حکم دیا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی تلاوت کرنے کا۔ اور آگے پھر عن زر بن حبیش قال، زر بن حبیش کہتے ہیں، سألت ابی بن کعب، میں نے حضرت ابی بن کعب سے سوال کیا، عن المعوذتین، یعنی ان دونوں صورتوں کے متعلق، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان معوذتین کے متعلق میں نے سوال کیا۔ قلت، میں نے کہا، یا ابا المنذر، اے ابو منذر، ان اخاکا، بے شک آپ کے بھائی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے جو بھائی ابن مسعود ہیں، یقول قضا قضا، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کیا باتیں کرتے ہیں؟ اب وہ بریکٹ میں بتا دیا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا پہلے کیا نظریہ تھا۔ وکان ابن مسعود لا یثبتہما فی مصحفۃ، کہ وہ پہلے اپنے مصحف میں، یعنی جہاں وہ آیات لکھتے تھے، جہاں وہ وحی لکھتے تھے، تو انہوں نے اس کو ثابت نہ کیا، یعنی ثبت نہ کیا، نہ لکھا ان دونوں صورتوں کے، سورۃ قل اعوذ برب الفلق کو، سورۃ قل اعوذ برب الناس کو، کیونکہ ان کا کوئی نظریہ ہوگا، اس طرح کی کوئی بات ہوگی ان کے ذہن میں۔ ثم صاب الیہ رأی الجماعت، پھر انہوں نے رجوع کر لیا، وہ لوٹ آئے صحابہ کرام کی جو اکثریت کی رائے تھی اس کی طرف۔ وقد اثبتہما فی المصحف، پھر انہوں نے اس کو لکھ دیا، یعنی کہ ثبت کر لیا۔ تو یہ بریکٹ کے اندر ان کی جو ایک رائے تھی ان کو ذکر کرنے کے بعد فقالا، تو کہتے ہیں، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ فقالا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، قیل لی، مجھے کہا گیا، قل فقلت، کہ کہو، اور میں نے کہا، میں نے پڑھا۔ فنحن نقول، تو پس ہم بھی وہی کہتے ہیں، کما قال رسول اللہ، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی انہوں نے کہا کہ مجھے کہا گیا کہ یہ صورتیں پڑھو، تو ظاہر جب حضور علیہ السلام نے پڑھی ہیں تو ہم بھی پڑھیں گے۔ تو کہتے ہیں وَكُلُّ هَذِهِ الْآثَارِ، یہ تمام آثار، یعنی احادیث، آثار احادیث کو کہتے ہیں، یہ جو تمام روایات ہیں، تشیع بتلک الظلال الحانیۃ الحبیبہ، یہ اشارہ کرتی ہیں، یہ اظہار کرتی ہیں کہ ان پسندیدہ حانیت الحبیبہ، پسندیدہ فضا کو، اور ان پرمسرت مواقع کو کہ جو ہم نے بیان کیے ہیں، جن کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان روایات کی طرف یہ واضح طور پر اشارہ کرتی ہیں کہ ان صورتوں کے متعلق۔ اب وہ صورت کا آغاز کرتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق، فرما دیجئے، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں پناہ مانگتا ہوں صبح فلق کے رب سے۔ اب فلق سے کیا مراد ہے؟ والفلق من معانی الصبح، ان کے معانی میں سے، یعنی فلق کے معانی میں سے ایک معنی کیا ہے؟ صبح، یعنی صبح کے رب سے پناہ مانگتا ہوں، ایک معنی صبح ہو گیا۔
ومن معانیہ الخلق، اور ایک اس کا معنی ہے تخلیق یعنی خلق ہے، کلہ بالاشارتی اس کے علاوہ الی کل ما یفلق عن الوجود والحیات، یعنی خلق سے مراد ایک یہ بھی معنی ہے کہ اشارہ اس بات کی طرف ہر وہ چیز جو پھوٹتی ہے، جس سے پھوٹتی ہے وجود اور زندگی پھوٹتی ہے، یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ کما قال فی الانعام، جیسے کہ سورۃ الانعام میں کہا گیا ہے، یعنی فلق کا لغوی معنی ہوتا ہے پھوٹنا، صبح بھی پھوٹتی ہے اس لیے صبح کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ کوئی چیز مخلوق بھی اللہ کی جو نہیں ہوتی وہ اس کا وجود آتا ہے، تو اس کا پھر اس کی وضاحت کے لیے انہوں نے قرآن کی ایک آیت پیش کی، میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ فالق الحب والنوا، فالق الحب وہ اللہ رب العزت جو ہے وہ دانے اور والنوا گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے۔ حب دانے کو کہتے ہیں اور نوا گٹھلی، کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ پھاڑنے والا ہے، نکالنے والا ہے دانے کو اور گٹھلی کو۔ یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے زندہ سے مردے سے زندہ، و مخرج المیت من الحی، اور اسی طرح زندے سے وہ مردے کو نکالتا ہے۔ وکما قال، اور اسی طرح ایک دوسری آیت ہے فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا، فالق اس میں فاعل کا صیغہ ہے کہ وہ رب جو ہے وہ پھاڑنے والا ہے، نکالنے والا ہے اصباح صبح کو، وجعل اللیل سکنا، اور اس نے رات کو سکون کی جگہ بنائی، سکون وجہ سکون بنایا، یعنی رات کے وقت رات کو سکون کے لیے بنایا، والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو حساب پر بنایا۔ نہ تو سورج اور چاند کو بے حساب بنایا ہے، نہ رات کو فضول بنایا ہے، اور اسی طرح صبح کو بھی اس نے پھاڑ کر نکالا ہے۔ تو گویا کہ یہ آیات جو ہیں انہوں نے پیش کی ہیں اس معنی کے لیے کہ فلک کا معنی کیا ہے، تو ان معنی سے یہ پتہ چلا کہ فلک کا معنی پھاڑ کر نکالنا، کسی چیز کو پھاڑنا۔ تو صبح کی جو سورج ہوتا ہے یا صبح ہوتی ہے وہ رات کے اندھیرے سے نکلتی ہے، اس کے لیے صبح کا معنی بھی یہاں بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ سورۃ الفلق کا دوسرا لیکچر ہے، انشاءاللہ اس کے بعد مزید لیکچر کا سلسلہ جاری ہوگا، آپ سماعت کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔